चाहे सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, यानी दूसरी सबसे बड़ी अकलियत है, उसके बावजूद भी हमारे लिए यहाँ पर कोई रोशन मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा है, ब्राइटनेस नहीं है हमारे फ्यूचर का। यहाँ पर हमारा जो मुस्तकबिल और भविष्य है यहाँ उज्जवल नहीं है। समझ रहे हैं? ये जब समझ रहे थे, इन हालात में चंद उलमाए किराम ने मिलकर के इस तंजीम और इस जमीयत का क़याम अमल में लाया। काम क्या तय करना शुरू किया इन्होंने। मैं अक्सर जमीयत उलमा के सिलसिले में एक बात हमेशा कहता हूँ, मोहन करमचंद दास साउथ अफ्रीका से बैरिस्ट्री पास करके आए हुए थे, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो मदीना से आए हुए थे बॉम्बे एयरपोर्ट पे, उनके इस्तकबाल के लिए कई सारे उलमाए किराम मुसलमान बॉम्बे एयरपोर्ट में पहुंचे हुए थे। उस वक्त वो नौजवान भी इस्तकबाल के लिए पहुंचा हुआ था। उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों को इस मुल्क से आजाद कराने के लिए हमें मिलजुल कर लड़ना पड़ेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए 1857 का गदर सबको याद है, समझ रहे हैं? यानी 1857 में पूरे मुल्क के लोगों ने मिलकर के यहाँ अंग्रेजों को भगाने के लिए एक अलग ऐलान, एक क्या कहते हैं, बगावत छेड़ दी कि हम अंग्रेजों के मुआफिक लोग नहीं है, हम अंग्रेजों की ताबेदारी नहीं करेंगे। ये 1857, जबकि उलमाए किराम इससे 100 साल पहले लड़ रहे थे। शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 1600 के आखिर से लेकर 1700 के आखिर तक, 1700 के बीच तक अकेला बादशाह, पहला बादशाह है मुल्क का जो अंग्रेजों से लड़ रहा था, और उसी में पहला बादशाह है इस देश और इस मुल्क का। उसके लिए फख्र की बात है इस मुल्क के लिए कि इस मुल्क के एक बादशाह ने अपनी जान मुल्क की आजादी के लिए दी। ये पहला बादशाह है। ये कब की बात है? 1700 की बात है, और गदर हो रही है 1857, 150 साल के बाद। तो हम मुसलमानों को ये बात मालूम रहना चाहिए कि हम इस मुल्क के लेने वाले लोग नहीं हैं। हमने इस मुल्क को जो कुछ दिया है वो हमने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक एहसास पैदा होना चाहिए। और मौजूदा हालात में, तो वो बात कह रहा था मैं, जब कहा कि मुश्तरका लड़ाई लड़नी चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, तो मुसलमानों ने तो जमीयत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इनके फतवे के मामले में लेकर के उलमाए किराम के गोया के जोश दिलाने के बाद में उनके रगों पे में तो अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत फैली गई थी। लेकिन बिरादरानी वतन में कैसे इस बात को फैलाया जाए, तो हजरत सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम एक ऐसी मूवमेंट शुरू करेंगे, उस मूवमेंट की क़यादत और उस मूवमेंट की लीडरशिप जो है ये नौजवान को देंगे, जिनका नाम अभी मैंने जो नाम लिया मोहनदास करमचंद, इनको लीडरशिप देंगे। और हजरत मौलाना, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महल्ली रहमतुल्लाही अलैह, ये वो आलिम है जिन्होंने इनको महात्मा का लक़ब दिया। उससे पहले गांधी जी को महात्मा गांधी के नाम से कोई नहीं जानता था। उनको इंट्रोड्यूस करवाया, बड़े बड़े स्टेज सजाए। उस जमाने में 2.5 लाख रुपए का चंदा मुसलमानों ने जमा किया, और गांधी जी के सफर खर्च और उनके कॉन्फ्रेंसों और जलसों के अखराजात मुसलमानों के चंदे से पूरे किए गए। अब जंग आजादी के लिए अगर बताया जाए तो हम चंद नाम लेते हैं जिसमें हमें खुद पता नहीं होता है कि जिन लोगों के नाम हीरो के नाम के तौर पर पेश किए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हीरो बनाने में हमारा किरदार है। और ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे एक मैसेज असल में जमीयत उलमा के जिम्मेदारों ने यह दिया था कि हमें इस मुल्क में अगर रहना है तो समाजी इत्तेहाद के साथ में रहना होगा। यानी जो अपने मजहब पर अमल करे, लेकिन समाजी सिलसिले में हम एकता के साथ मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे। और मुसलमानों के सिलसिले में क्या करेंगे, और जमीयत उलमा फिलहाल क्या कर रही है? सबसे पहली चीज, मुसलमानों की दीनी और स्कूली तालीम के सिलसिले में जमीयत उलमा काम करेगी। उन्होंने अपने कुछ एजेंडे तैयार किए। दूसरा, औकाफ और वक्फ की ज़मीनों के सिलसिले में जो मुदाखलत की जा रही है या की गई है, उसको निकाल कर मुस्लिम
کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ میں اس کا یوٹیلائزیشن ہوگا، اس کو استعمال کریں گے۔ اگر کوئی نوجوان بے قصور بے گناہ جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے کیسز ابھی فی الحال جمعیت علماء لڑ رہی ہے، اور آفات اور بلا آتے ہیں۔ ابھی قریب کی بات ہے، یہ کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے کورونا کا، اس میں 380 باڈیز کی تدفین اور تکفین، یعنی ان کو کفنانا دفنانا سب کچھ ایجنڈے تیار کیے۔ دوسرا، اوقاف اور وقف کی زمینوں کے سلسلے میں جو مداخلت کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے، اس کو نکال کر مسلم کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ میں اس کا یوٹیلائزیشن ہوگا، اس کو استعمال کریں گے۔ اگر کوئی نوجوان بے قصور بے گناہ جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے کیسز ابھی فی الحال جمعیت علماء لڑ رہی ہے، اور آفات اور بلا آتے ہیں۔ ابھی قریب کی بات ہے، یہ کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے کورونا کا، اس میں 380 باڈیز کی تدفین اور تکفین، یعنی ان کو کفنانا دفنانا سب کچھ جمعیت علماء نے کیا ہے ضلع شولہپور میں، اور 16 کروڑ 10 لاکھ 500 روپے کا راشن کٹ مہاراشٹر میں تقسیم کیا ہے۔ وہ سب ہم لوگوں کے تعاون اور مدد سے ہی کیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اکیلے کام کتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اگر کسی جمعیت کے ساتھ اگر جم کر کے کام کریں گے تو ہمارے کام میں بڑھوتری ہوگی، پیدا ہو۔ ہم اکیلے اپنی جگہ پر کام، اب ایک موڑ تعلقہ ایک کام کرے گا، لیکن وہی تعلقہ اگر ضلع سے جڑ کر اگر کام کرے گا تو جتنا کام کرے گا اس سے اور بہت بڑے پیمانے پہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو اتحاد کے ساتھ میں کام کرنا ہوگا۔ کووڈ-19 کا ایک معاملہ یہ ہوا، اور یہ جو آفات و بلیات آتی ہے، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ جل گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ یہاں پر وہ ہمارے قریشی بھائی کا جو معاملہ تھا، اس میں بہت سارے مسائل پیش آ رہے تھے، اس وقت بھی میں ہی آیا تھا یہاں پہ۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے، ہم اکیلے جانے سے بات نہیں بنتی ہے۔ اگر ہم وہی ایک وقت کی شکل میں اگر جاتے ہیں تو سننے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں۔ جمعیت علماء کی مختصر کارگزاری یہ ہے۔ اب میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ جمعیت سے جڑنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس پر تھوڑی بات لے کے بات ختم ہوا۔ 3 پوائنٹ ہمارے ذہن میں رکھنا چاہیے: وحدت، خدمت اور دعوت۔ سب سے پہلی چیز، اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم مسجدوں کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، جماعت کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، برادری کے نام پہ اب لڑنے کا وقت نہیں رہا۔ معاف کیجیے، ہمارا دشمن ہم کو ایک سمجھتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے۔ ان کی پالیسی بنتی ہے مسلمانوں کے خلاف، حضرت ان کی پالیسی تبلیغ جماعت کے خلاف نہیں بنتی ہے، ان کی پالیسی سنی جماعت کے خلاف نہیں بنتی ہے، ان کی پالیسی بنتی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہم کو ایک سمجھ رہا ہے، پورے مسلمان لوگ، لیکن ہم بولتے نہیں، ہم ایک نہیں۔ خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں پہلے تو اپنے آپ کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ ہم اپنے مسلک پہ، جماعت پہ بالکل شرح صدر اطمینان کے ساتھ عمل کریں، کوئی کسی کو دخل اندازی نہ دے، آپ غلط میں غلط۔ ہم مسجدوں کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، جماعت کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، برادری کے نام پہ اب لڑنے کا وقت نہیں رہا۔ معاف کیجیے، ہمارا دشمن ہم کو ایک سمجھتا ہے، ہم اپنے آپ کو ایک نہیں سمجھتے۔ ان کی پالیسی بنتی ہے مسلمانوں کے خلاف، حضرت ان کی پالیسی تبلیغ جماعت کے خلاف نہیں بنتی ہے، ان کی پالیسی سنی جماعت کے خلاف نہیں بنتی ہے، ان کی پالیسی بنتی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہم کو ایک سمجھ رہا ہے، پورے مسلمان لوگ، لیکن ہم بولتے نہیں، ہم ایک نہیں۔ خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں پہلے تو اپنے آپ کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ ہم اپنے مسلک پہ، جماعت پہ بالکل شرح صدر اطمینان کے ساتھ عمل کریں، کوئی کسی کو دخل اندازی نہ دے، آپ غلط میں غلط فلاں غلط، سب اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا۔ لیکن جہاں پر ملک و ملت اور قوم کی مسئلہ بات آ جائے تو ہم سب کچھ اپنے جگہ پر ہم رہتے ہوئے ملک و ملت کی ایک ہو جائے۔ پہلا، آج کی ہماری مجلس کا پیغام۔ نمبر 2، خدمت، سوشل سروس اور سماج سیوا کو اپنی پہچان اور اپنا پرتیک بنانا پڑے گا۔ سماج سیوا مسلم سماجاچا پرتیک، ایسا ایک مہم چلانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی خدمت خلق مسلم قوم کی پہچان۔ جہاں پر کوئی خدمت خلق یا سماج سیوا کا کام ہو رہا ہو، اول پہلے میں نظر یعنی بات آنی چاہیے کوئی مسلم کر رہا ہو۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ قوم ایسی ہے یہاں کی، ہندوستان کی،
اگر ان کو لگا کہ یہ درخت سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہمارے سے ان کو فائدہ اگر پہنچے گا تو کیا یہ ہمارے ساتھ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام نہیں کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے، ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے والے لوگ، جھگڑا لگانے والے لوگ بہت کم لوگ ہیں، 2 سے 3% ہے. اکثریت وہ ہے جو ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر ہمارے ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے ریڈی ہے. صرف ہم ان کو آواز دیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. خدمت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے. اب بھائی خدمت کے تعلق سے ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں جمعیت علماء کے سلسلے میں؟ ابھی یہ چل رہا ہے، گرمی کا موسم چل رہا ہے، جمعیت علماء تعلقہ موڑ بول کر کے مختلف جگہوں پر آپ پانی کی سبیل لگا دیجیے. ایک مثال کے طور پہ کچھ اور کام کیجیے، وہ آپ اپنے طور پہ مشورہ کر کے کر سکتے ہیں. ابھی رمضان کا موقع آ رہا ہے، رمضان میں کچھ ایسے کام کیجیے. بھائی یہ رمضان پوتر مہینہ ہے، اس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اب قرآن کے بارے میں جو چل رہا ہے، رضوی کا جو کام چل رہا ہے، تو وہ چھوڑ دیجیے، اس کا صحیح تعارف کروائیے، ایک پاپلیٹ چھاپیے، یہ قرآن ہے.